اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ دین اسلام کے اندر بہت سی عبادتیں موجود ہیں اور ان عبادتوں میں کچھ عبادتیں فرض ہیں، کچھ عبادتیں واجب ہیں اور کچھ عبادتیں نفل اور سنت بھی ہیں۔ ان عبادتوں میں ایک عبادت نکاح بھی ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں، نکاح ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت اس وقت وجود میں آئی جب کوئی بھی عبادت نہیں موجود تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت نہیں موجود تھی۔ اس وقت جو ہے نکاح جیسی عبادت وجود میں آئی، یعنی سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ نکاح ہے، اور یہ عبادت سب سے پہلے وجود میں آئی۔ اور جب تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی، جب دنیا کی تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی، تب بھی جو ہے یہ عبادت موجود رہے گی، تب بھی یہ عبادت موجود رہے گی، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، نہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کر سکتا ہے۔ مگر یہی مرنے والا انسان اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو جو ہے جنت مل جائے گی، اور جب یہی شخص جنت کے اندر چلا جائے گا تو جنت کے اندر بھی نکاح ہوگا، جنت کے اندر نکاح ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی، اس وقت بھی نکاح جیسی عبادت موجود رہے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ نکاح جو ہے جس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، یہ کسی پر فرض ہے، کسی پر واجب ہے اور کسی پر سنت ہے۔ ہم اور آپ عام طور سے جو ہے سنت بولتے ہیں کہ نکاح جو ہے سنت ہے، مگر انسانی کیفیت کے حساب سے جو ہے کبھی کبھی نکاح جو ہے فرض بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے واجب بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی سنت بھی رہتا ہے۔ معلوم ہے کس شخص پر نکاح جو ہے فرض ہوتا ہے، تو علماء کرام نے جو ہے کتابوں کے اندر لکھا کہ جس شخص کو یہ یقین ہو
کہ میں اگر نکاح نہیں کرتا تو مجھ سے جو ہے زنا جیسا گناہ سرزد ہو جائے گا، یعنی مجھ سے زنا ہو جائے گا۔ جس شخص کو یہ یقین ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا، اگر میں نکاح جیسی عبادت نہیں بجا لا رہا ہوں تو میں جو ہے زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص پر جو ہے نکاح فرض ہے، ایسے شخص پر نکاح فرض ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے نکاح کر لے تاکہ زنا میں مبتلا نہ ہو۔ مگر اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کا ذہن کیا بن گیا؟ ہم اور آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ اگر آج ہماری اولاد اپنے والدین سے یہ کہہ دے کہ میرا نکاح جو ہے کرا دیا جائے، تو والدین جو ہے اس بات کو بہت برا مانتے ہیں، اس بات کو بہت برا مانتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نوجوان کو یہ یقین ہے کہ مجھ سے جو ہے زنا ہو جائے گا اگر میں نکاح نہیں کرتا، تو اس نوجوان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے ہاتھ کو جوڑ کر اور برجستہ واضح الفاظ میں یہ کہے کہ اے میرے والدین، میرا جو ہے نکاح کرا دیا جائے، کیونکہ میری عمر جو ہے نکاح کی ہو چکی ہے۔ اور والدین کو خوشی خوشی جو ہے اپنے اس نوجوان بیٹے کی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ اپنی کیفیت کے حساب سے بات ہے۔ اگر جب نوجوان نے ہمارے سامنے جو ہے اپنی فریاد کو رکھ دیا، اگر والدین نے اپنے نوجوان اولاد کی فریاد پر لبیک نہیں کہا اور خدا نخواستہ جو ہے اسی نوجوان سے زنا جیسا گناہ ہو گیا، تو میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھنا، اس گناہ میں جو ہمارا نوجوان مبتلا ہوا ہے، صرف وہی نہیں مبتلا ہوگا بلکہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی وہ بھی گناہگار ہوگا، ہم بھی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اگر ایسی کیفیت آ جائے تو فوراً جو ہے واضح الفاظ میں اس بات کو بیان کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، جس شخص کو یہ گمان ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا تو مجھ سے جو ہے زنا ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر جو ہے نکاح واجب ہے۔ یعنی جس شخص کو یہ گمان غالب ہے کہ اگر میں نکاح جیسی عبادت نہیں بجا لا رہا ہوں تو جو ہے میں زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص پر جو ہے نکاح واجب ہے۔ اور جس شخص کی کیفیت جو ہے نارمل ہے، یعنی نہ اس کو یقین ہے نہ گمان ہے، بلکہ جو ہے عام طور سے اپنی زندگی وہ گزار رہا ہے، اس کی طبیعت، اس کی کیفیت نارمل ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح جو ہے سنت ہے، ایسے شخص کے لیے نکاح سنت ہے۔ تو یہ کیفیت کے حساب سے جو ہے فرض کبھی ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے اور کبھی سنت رہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جو ہے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے نکاح کرو، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار جو ہے اپنے صحابہ اکرام کو یہ تاکید کی
کہ تم جو ہے نکاح کرو، تم نکاح کرو۔ معلوم ہے ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کرام کی انجمن سجی ہوئی تھی، اس میں میرے آقا نے جو ہے اپنے صحابہ کرام کو نکاح کی تاکید کی۔ تو اب اسی صحابہ کرام کی انجمن میں جو ہے ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ حکم ہے کہ ہم لوگ جو ہے نکاح کریں، مگر میں جو ہے بہت ہی غریب ہوں، میں بہت ہی غریب ہوں، میں کس طرح جو ہے نکاح کروں؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، تم نکاح کرو۔ پھر وہی صحابی رسول کھڑے ہوئے، پھر یہی سوال انہوں نے عرض کر لیا کہ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں کس طریقے سے نکاح کروں؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح کرو۔ جب تیسری مرتبہ پھر وہی صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں کس طریقے سے نکاح کرو؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم اگر غریب ہو، غربت کی وجہ سے جو ہے نکاح کو ترک نہ کرو، بلکہ تم نکاح کر لو، مالدار ہو جاؤ گے۔ تم نکاح کر لو، مالدار ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم جو ہے اگر غریب ہو، نکاح کر لو، میں اپنے فضل سے جو ہے تمہیں مالدار بنا دوں گا، تمہیں مالدار بنا دوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے نکاح کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو اللہ و رسول کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے تم کو مالدار بنا دے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نکاح کی برکت دیکھیں کہ جب ایک انسان، ایک آدمی جو ہے نکاح کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کس طریقے سے انقلاب آتا ہے۔ پہلے کا وہ انسان اور نکاح کے بعد کا انسان، دونوں میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ نکاح سے پہلے وہی شخص نماز پڑھتا تھا تو اس کو جو ہے کچھ اور ثواب ملتا تھا، اور نکاح کے بعد جب وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اب اس کو اور کچھ ثواب مل رہا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری تبدیلیاں جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک بات جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ملفوظات کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے قرب حاصل کیا، قرب حاصل کرنے کے بعد جو ہے قرب حاصل کرنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا، غسل جنابت جب آپ نے کیا تو آپ کو ایک الگ سی کیفیت محسوس ہوئی، بہت ہی سکون آپ کو حاصل ہوا، بہت ہی سکون حاصل ہوا، بہت ہی اطمینان آپ کے اندر جو ہے پایا جانے لگا۔ اتنے میں جو ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد عرض کیا کہ اے آدم، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی جو آپ نے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے بہت ہی سکون محسوس ہو رہا ہے، میرے اندر جو ہے ایک عجیب سا قرار پایا جا رہا ہے، یعنی جو بے چینی تھی، جو بے سکونی تھی، وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تو آپ کو حاصل ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق اسی لیے کی ہے تاکہ مرد جو ہے عورت سے سکون حاصل کر سکے، سکون حاصل کر سکے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے جو غسل کیا ہے، غسل جنابت جو کیا ہے، اس پر آپ کو انعام کیا ملا ہے مولا کی طرف سے، آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبریل، وہ انعام بتایا جائے کہ مجھے کیا انعام ملا ہے۔ اب نکاح کی برکت دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے جو غسل کیا، غسل کے درمیان جو ہے جتنے بھی قطرے جو ہے آپ کے جسم سے لگ کر زمین پر گرے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں جو ہے 1000 عبادتوں کا ثواب لکھا گیا ہے۔ 1000 عبادتوں کا ثواب لکھا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو ہے کتنے قطرے جو ہے گرتے ہیں، کتنے قطرے جو ہے گرتے ہیں۔ اور آگے جو ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے جو غسل کیا اور غسل کرتے وقت جس پانی کو آپ نے استعمال کیا ہے، اس پانی سے جتنے بھی قطرے جو ہے آپ کے جسم سے لگ کر گرے ہیں، ہر قطرے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اور ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتے رہے، وہ دعائے مغفرت کرتے رہے۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نکاح کی برکت ہے کہ نکاح کرنے والا شخص جب غسل جنابت کرتا ہے تو اس کو میرے مولا کی طرف سے جو ہے یہ انعام ملتا ہے، اور یہ انعام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں عطا کیا گیا، بلکہ اسی وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سوال کر لیا تھا کہ اے جبریل، یہ انعام جو ہے صرف مجھے عطا کیا گیا ہے یا میری تمام اولادوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ دنیا کے اندر رہیں گے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، کیا ان سبھی کو جو ہے یہ انعام ملے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، یہ انعام جو ہے آپ کی ہر اس اولاد کو ملے گا جو بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ یعنی آج اگر ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور نکاح جیسی عبادت جو ہے بجا لا رہے ہیں، عمل میں لا رہے ہیں، تو نکاح کے بعد جب کوئی اہل ایمان جو ہے غسل جنابت کرتا ہے تو میرے مولا کی طرف سے اسے جو ہے یہ انعام ملتا ہے۔ یہ تو میرے مسلمان بھائیوں سکے کا ایک پہلو ہے، یہ چیز سکے کا ایک پہلو ہے۔ اب دوسرا پہلو دیکھیں کہ میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یعنی
بغیر نکاح کے زنا والا کوئی شخص غسل کرتا ہے، یعنی کوئی شخص زنا کرنے کے بعد جب غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو ہے لگ کر جتنے بھی قطرے زمین پر گرتے، جتنے بھی قطرے اس کے جسم سے لگ کر زمین پر گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں جو ہے 1000 گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی ایک قطرے پر 1000 سال کے گناہ۔ اور آگے میرے آقا خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جو قطرے اس انسان کے جسم سے لگ کر گرتے ہیں، اس قطرے سے جو ہے اللہ تعالی شیاطین کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ شیاطین جو ہے جو بھی شرارتیں کرتے ہیں، جو بھی جو ہے گناہ والے کام انجام دیتے ہیں، کام تو شیاطین کر رہے ہیں اور گناہ جو ہے اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، نکاح کی برکت ہے یہ، نکاح کی برکت سے ہم مالا مال ہوتے ہیں اور زنا سے جو ہے ہم برباد ہوتے ہیں۔ نکاح کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا کہ نکاح کر کے جو ہے معاشرے کو پاک و صاف رکھا جائے، کیونکہ اگر نکاح نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے برائیاں جنم لیتی ہیں، برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آج آپ خود دیکھیں کہ جب سے لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ میری اولاد جو ہے جب اپنے پیر پر کھڑی ہو جائے گی تب میں اس کا نکاح کروں گا، جب میری اولاد نوکری والی ہو جائے گی تب میں اس کا نکاح کروں گا، تب سے جو ہے آپ خود اپنی نظر کو دوڑا کر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے جو ہے گناہوں نے اپنا اڈا بنا لیا ہے۔ آج کوئی نوجوان ادھر جا رہا ہے، کوئی نوجوان ادھر جا رہا ہے، کیونکہ اس کی عمر جو ہے نکاح والی ہو چکی ہے، اس کو جو ہے نکاح کی ضرورت ہے، مگر ہم جو ہے اس سے نوکری کروانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا قدم جو ہے شیطان کے بہکاوے میں کبھی کبھی غلط اٹھ جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کو صاف و شفاف رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر جو ہے زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اپنی اولاد کا خیال رکھیں کہ ہماری اولاد کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ضرورت وقت کے حساب سے اگر ضرورت پوری کر دی جاتی ہے تو ہمارا نوجوان جو ہے بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، بہت ساری گناہوں سے دور رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات سن لیں، نکاح کی جو بنیاد ہے، جس طریقے سے مکان کھڑا کرنے کے لیے بنیاد کا ہونا مضبوط ہونا ضروری ہے، اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت جو ہے زیادہ دن تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے نکاح بھی ایک عمارت ہے اور اس کی بنیاد دینداری ہے، اس کی بنیاد دینداری ہے۔ اگر ہم نے بنیاد مضبوط رکھی تو یہی جو نکاح ہو رہا ہے یہ عمارت جو ہے بہت دنوں تک جو ہے چلتی رہے گی۔ اگر بنیاد کمزور رہی تو کب یہ عمارت گر جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے نکاح جیسے عمل کو انجام دینے سے پہلے بنیاد کا ضرور خیال رکھیں کہ میں
بنیاد جو رکھ رہا ہوں یہ دینداری پر رکھ رہا ہوں، مضبوط ہے کہ نہیں، ورنہ اس عمارت جو عمارت کھڑی ہوگی اس عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا